پرانے وقتوں کی بات ہے کہ دمشق کے شاندار بازاروں میں تجارت کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف مثالوں کی مہک اور عطر فروشوں کی دکانوں سے اٹھتی خوشبو بازار کو ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ بازار نہ صرف خرید و فروخت کے لیے مشہور تھے بلکہ دور دراز سے آئے مسافروں اور تاجروں کے قصے کہانیاں بھی یہاں سننے کو ملتی تھیں۔ انہی پر رونق گلیوں میں دو سچے دوست بہرام اور عمران اپنی دیانتداری سے کاروبار کرتے تھے۔ دونوں کی شراکت داری مثالی تھی۔ وہ ہمیشہ ایمانداری سے تجارت کرتے، منافع میں برابری رکھتے اور اپنے وعدوں کو نبھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن عمران کو ایک پیغام ملا کہ اس کی ماں سخت بیمار ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کا دل بے چین ہو گیا۔ ماں کی محبت کسی بھی چیز سے بڑھ کر تھی، اس لیے اس نے فوراً اپنے گاؤں واپس جانے کا ارادہ کیا۔ بہرام نے اسے تسلی دی اور وعدہ کیا کہ وہ کاروبار کا خیال رکھے گا۔ عمران نے کاروبار بہرام کے حوالے کیا اور بے چینی کے عالم میں سفر پر روانہ ہوا۔ راستہ طویل اور مشکل تھا، کئی بار اسے قیام کرنا پڑا، مگر اس کا ذہن ہمیشہ اپنی بیمار ماں کی طرف لگا رہا۔ آخرکار جب وہ گاؤں پہنچا تو اس کی ماں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ عمران نے فوراً حکیم کو بلایا اور خود دن رات ایک کر کے اپنی ماں کی دیکھ بھال کی۔ وہ اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا، اسے پانی پلاتا، دوا دیتا اور اللہ کے ہاں اس کی صحت طلب کرتا۔ دن گزرتے گئے اور عمران نے اپنی ماں کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے تجارت اور دیگر تمام مصروفیات کو ترک کر دیا اور بس اپنی ماں کی صحت یابی کے لیے دعا گو رہا۔ چند ہفتوں کی محنت، خدمت اور محبت کے بعد اس کی ماں صحت یاب ہو گئی۔ جیسے جیسے اس کی طبیعت سنبھلتی گئی، عمران کو سکون محسوس ہونے لگا۔ ایک دن جب وہ مکمل صحت مند ہو گئی تو اس نے عمران کو گلے لگایا اور دعا دی، بیٹا تمہاری خدمت اور محبت نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ ہر مقام پر کامیاب کرے۔ عمران کے لیے یہ الفاظ کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی تھے۔ اب جب کہ اس کی ماں ٹھیک ہو چکی تھی، عمران نے دوبارہ سفر کا ارادہ کیا۔ اس نے سامان باندھا اور قافلے میں شامل ہو کر دمشق کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے کئی تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے کافی نفع حاصل کیا۔ جب وہ دمشق واپس پہنچا تو بہرام نے اسے خوش آمدید کہا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ بہرام نے عمران سے کہا، بھائی تمہارے جانے کے بعد کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر کچھ قابو میں نہیں تھا۔ عمران نے افسوس کا اظہار کیا، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اصل میں بہرام نے عمران کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے کاروبار میں دھوکہ دہی کر کے اپنی دولت میں اضافہ کیا اور عمران کے منافع کو چھپا کر اسے نقصان کا بہانہ بنا کر خالی ہاتھ کر دیا۔ عمران نے بہرام پر اعتماد کیا اور اس کی باتوں پر یقین کر لیا، مگر اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس نے کاروبار دوبارہ محنت سے سب کچھ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گاؤں واپس جا کر تجارت شروع کر دی۔ بہرام کی دولت اور قسمت کا کھیل۔ دوسری طرف بہرام نے اپنی دولت میں اضافہ کرنا جاری رکھا اور ایک بڑا تاجر بن گیا۔ وہ لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے کئی قیمتی اشیاء خفیہ طور پر جمع کر لی تھی تاکہ مستقبل میں زیادہ منافع حاصل کر سکے۔ جب بہرام نے سوچا کہ اب وقت آ گیا کہ وہ اپنی تمام کمائی ہوئی دولت کو اپنے آبائی گاؤں لے جائے اور وہاں مزید کاروبار کرے تو اس نے سفر کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنا مال اونٹوں پر لادا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تیز دوپہر میں جب بہرام اور اس کا قافلہ صحرا کے ایک ویران حصے سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شدید طوفان آ گیا۔ تیز ہواؤں نے ریت کے طوفان کو بلند کر دیا اور پھر ہر چیز آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ریت کے بگولے ہر طرف سے قافلے کو گھیرنے لگے اور اونٹ بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ قافلے کے لوگ چیخ و پکار کرنے لگے، مگر آندھی کی گرجدار آواز میں کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک موسلادھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہوئی اور پھر ایک زبردست سیلابی ریلا آیا جس نے قافلے کے قیمتی سامان کو بہا کر لے گیا۔ جو اپنی دولت پر ناز کر رہا تھا اب تنہا بے یار و مددگار صحرا میں رہ گیا تھا۔
اس کے اونٹ بکھر گیا، اس کا قیمتی سامان طوفان اور بارش میں کہیں بہہ گیا، اور وہ خود ایک ریت کے ٹیلے کے نیچے دب کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو پانی۔ وہ کئی دنوں تک بھوک پیاس میں بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ ایک مسافر قافلے نے اسے بے حال حالت میں پایا اور اس کی مدد کی۔ وہ قافلہ بہرام کو اپنے ساتھ لے کر ایک قریبی شہر پہنچا، جہاں وہ کچھ عرصہ قیام پذیر رہا۔ یہاں اس نے اپنی زندگی پر غور کیا اور اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہوا اسے۔ اس نے وہاں پر رہ کر دینی تعلیم بھی حاصل کی اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بعد اسے اپنی زندگی میں جو جو اس نے غلطیاں اور ناانصافیاں دوسرے لوگوں کے ساتھ کی، سب ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب انسان حق کی راہ پر چلتا ہے تو اسے خود بخود حق مل جاتا ہے، کیونکہ اب اس نے محنت کرنا شروع کر دی تھی، تو اسے ایک ایک کر کے سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ اس نے جس کے ساتھ جو جو غلط کیا تھا، وہ ان سب لوگوں سے معافی مانگے گا اور ان لوگوں کا خیال رکھے گا۔ پھر سے دوبارہ بہرام نے محنت کرنا شروع کی، اور اس دفعہ لالچ اور بے ایمانی کے بجائے اس نے اچھے سے اور ایمانداری سے کاروبار کرنا شروع کیا۔ اس کا کاروبار اللہ کے فضل سے بے حد چلا۔ اس نے ارد گرد کے دوسرے شہروں میں بھی اپنی تجارت کے سامان کو ادھر ادھر بیچنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کی نیک نیتی کے بدلے اور جو اس نے اللہ سے معافی مانگی تھی اس کے بدلے اس کو ڈھیروں دولت اور وظائف سے نوازا۔ اب جب بہرام کے پاس زیادہ دولت اکٹھی ہو چکی تھی دوبارہ سے، تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ عمران کو چل کر سب کچھ سچ سچ بتا دے گا کہ کیسے جب وہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے اپنے گاؤں گیا تو اس کی پیٹھ پیچھے میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ سوچ کر وہ عمران سے ملنے اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں طویل سفر اور تھکن کے باوجود اس کا عزم پختہ تھا کہ اس نے اپنے دوست کو مل کر اسے حقیقت بتانی ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے۔ کبھی کبھی شیطان اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا کہ تو وہاں نہ جا، تیرا دوست تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تیرے پہ بھرپور بھروسہ رکھتا تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہمت کر کے وہ آخر کار اپنے دوست عمران کے گاؤں تک پہنچ گیا۔ عمران، جو کہ اب محنت مزدوری کر کے ایک اپنے گاؤں کا اچھا تاجر بن چکا تھا، اس نے جیسے ہی اپنے دوست بہرام کو دیکھا، نہایت ہی خوشی سے اپنے دوست کو گلے لگا لیا اور اس کی خوب خدمت کی۔ آخر کار باتوں باتوں میں بہرام نے اپنے دوست سے سارا ماجرا اور سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس نے بتایا کہ جب تم اپنی ماں کی خدمت کے لیے گئے تھے تو میرے دل میں لالچ کی ایک لہر آ چکی تھی۔ میں لالچ اور مال کمانے میں اتنا مگن ہو چکا تھا کہ میں اپنی دوستی کو یاد نہ رکھ سکا۔ جب تم اپنی ماں کا خیال رکھ کر واپس آئے تو اس ٹائم پہ میں بہت زیادہ مالدار تھا اور ہمیں کاروبار میں بے حد منافع ہوا تھا، لیکن میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ کیونکہ تم تو یہاں تھے ہی نہیں، تمہیں تو نہیں پتا کہ ہمیں کتنا منافع ہوا ہے، میں نے منافع جتنا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اپنے پاس رکھا اور الٹا تمہارے حصے میں سے اپنے کاروبار میں بھی خرچ کیا۔ اب کیونکہ میں نے تمہارے حصے میں سے اپنے کاروبار میں مزید خرچ کیا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے تو بے حد فائدہ ہوا، لیکن تمہارے پیسے بہت کم رہ گئے جنہیں میں نے نقصان بتا کر تمہیں ادا کیا۔ برائے کرم اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پیسے لوٹانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر عمران اور بہرام دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمران نے اپنے دوست بہرام کو گلے لگایا اور اس نے کہا، دوستی اعتماد اور دیانتداری پر قائم ہوتی ہے بہرام، لیکن میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ بہرام نے سچے دل سے توبہ کر لی اور عہد کیا کہ وہ آئندہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ عمران نے اسے دوبارہ اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا اور دونوں نے ایک ساتھ نئے سرے سے دوبارہ سے تجارت شروع کر دی۔ بہرام نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا اور ایمانداری کے راستے پر چلنے لگا۔ یہ کہانی دوستو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور محنت سے حاصل کی گئی کامیابی ہی دیر پا ہوتی ہے، جبکہ لالچ اور دھوکہ دہی انسان کو
ہمیشہ کے لیے برباد اور ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس کے علاوہ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔